اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ومني. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دنیا چونکہ بہت زیادہ مختصر ہے اور انسان ہر طرف گھومتا پھرتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. چونکہ یہ زندگی تجربات کی ہے، اس لیے ہم اسی لحاظ سے کچھ اہم باتیں کریں گے. اور ہمارا موضوع چونکہ حیا اور پاک دامنی کی اہمیت ہے، اس لیے ہم نے کچھ روایات بھی آپ کے سامنے رکھے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس دنیا میں پاک دامنی پر نصرت کروں گا، اور اس دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک قافلے والوں نے ان کو غلام بنا لیا اور شہر مصر میں آ کر بیچ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑکپن کی عمر تھی. مصر میں ان کا اپنا رشتہ دار یا دوست یار کوئی نہیں تھا. ظاہری طور پر بیار و مددگار تھے، بالکل بے سہارا تھے. وقت کے ساتھ جب بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور کمرے سے باہر بھاگ گئے. زلیخا نے ہیلی بہانے سے ان کو جیل بھجوا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی مشقتیں اور صعوبتیں سارے سال تک برداشت کرتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی. وہ نہ صرف بعزت بری ہو گئے بلکہ خزانوں کے ولی بنا دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے تاج ان کے قدموں میں ڈال دیا. چند سال پہلے جو غلام تھے آج وہ آقا بن گئے. پاک دامنی کے عمل پر دنیا میں بھی نقد انعام ملا. ایسی عزت ملی کہ ماں باپ اور بھائی سب ان کے سامنے سر بسجود ہوئے. ہر دور اور ہر زمانے میں جو شخص یوسف کی طرح تقویٰ اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سر پر عزتوں کے تاج سجائے گا. حدیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کی 3 آدمیوں کا واقعہ منقول ہے. ایک سفر کے دوران سخت بارش ہونے لگی تو وہ بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چھپ گئے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ طوفانی بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان لڑکتی ہوئی غار کے منہ پر آ پڑی. چٹان اتنی بڑی تھی کہ تینوں مل کر زور لگاتے تو بھی نہ ہلا سکتے. باہر نکلنے کا راستہ بالکل نہیں تھا. تینوں کو موت سامنے کھڑی مسکراتی نظر آ رہی تھی. اس پریشانی، غم اور خوف کی حالت میں تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی زندگی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے نجات کی دعا مانگے. ایک نے کہا، میں نے ماں باپ کی بہت خدمت کی، میں بکریوں کا دودھ پہلے ماں کو پیش کرتا، بعد میں سویا کرتا تھا. ایک رات جب میں دودھ لے کر حاضر ہوا تو میری والدہ سو چکی تھی. میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا اور دودھ ہاتھ میں لے کر کڑا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ صبح کا وقت آ گیا. اے میرے اللہ، میرے اس عمل کو قبول کر کے ہمیں نجات دے. چٹان ایک تہائی سرک گئی تاہم ابھی نکلنے کا راستہ نہ بنا تھا. دوسرے نے کہا، اے اللہ، میں اپنی بھرپور جوانی کی عمر میں اپنی خوبصورت غزل پر عاشق تھا. میں نے اسے پسلانے کے لیے کئی ہیلے بہانے کیے مگر وہ تقیہ نقیہ پاک صاف رہی اور میری جان میں نہ پرسی. ایک مرتبہ تنگ دستی کی حالات سے مجبور ہو کر وہ مجھ سے قرض لینے آئی. میں نے اسے اس شرط پر پیسے دینے کا وعدہ کیا کہ وہ میری خواہش پوری کرے. مرتی کیا نہ مرتی، اس نے حامی بھر لی. جب میں جمع کے لیے اس کے قریب آیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو نہ توڑ. اس کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے. مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا. میں نے اسے پیسے بھی دے دیے اور برائی بھی نہ کی. اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کے ہاں مقبول ہے تو ہم اس مصیبت سے نجات عطا فرما. چٹان دوسری کی ہے بھی سرک گئی پھر بھی نکلنے کا راستہ نہ بنا. تیسرے نے کہا، اے اللہ، میرے ایک مزدور مزدوری کیے بغیر کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا. میں نے اس کے پیسوں سے بکری خریدی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھرپور ریوڑ بن گیا. کافی مدت کے بعد وہ اپنی مزدوری لینے آیا تو میں نے پورا ریوڑ اسے پیش کر دیا. اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کے مقبول ہے تو ہم اس مصیبت سے نجات عطا فرما. چٹان مزید ہٹ گئی اور تینوں دوست غار سے باہر نکل آئے. اس واقعے میں ہمارے عنوان سے متعلق دوسری آدمی کا عمل
ہے جس نے خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو جوڑا اور اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوا۔ اس سے سبق ملا کہ پاک دامن انسان اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی غموں سے بھی نجات دنیا کے غموں سے بھی بچاتے ہیں اور قدم قدم پر اس کی پشت پناہی بھی فرماتے ہیں۔